نہیں ثبوت دے سکتے تو اس قسم کی غلط بات ہمارے سامنے نہ کریں دوبارہ۔ اگر عوام کی اصلاح اس نہج کے اوپر ہو جائے نا، خدا کی قسم ان 2 نمبر لوگوں کی دکانیں ہی بند ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ نشست جو کہ ان عاملین سے متعلق تھی جو شیزوفرینیا کا شکار ہو کر کے ہر معاملے کو جادو اور جنات سے لنک کرتے ہیں اور ہر معاملے کو جادو اور جنات ہی کی مرہون منت سمجھتے ہیں، اور عوام کے اذہان میں بھی انہوں نے یہی چیز بٹھا دی ہے کہ ہر واقعہ کائنات میں جو رونما ہوتا ہے اسے جادو اور جنات سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ عوام کی اکثریت بھی وہ بھی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انہی لوگوں کو معیار قرار دیتی ہے اور انہی کی باتوں کو نقل کرتی ہے اور اپنے ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے جادو اور جنات کو مورد الزام ٹھہراتی ہے۔ یہاں تک تو یہ معاملات چل رہے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو عاملین ہر معاملے کے اندر جادو اور جنات کی تشخیص یا تعین کرتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عملیات سے آگاہی نہیں رکھتے، ایک یہ کہ وہ خود جادو اور جنات کو لے کر کے نفسیات کے عارضے کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ آج ایک ریزن ہم بیان کریں گے جس کی وجہ سے عاملین جادو اور جنات کو ہر جگہ پہ تلاش لیتے ہیں اور کھوج لیتے ہیں۔ معاملہ کوئی سا بھی ہو اس کو وہ جادو اور جنات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وہ معاملہ ان لوگوں کی جہالت کا ہے۔ کہنے کو یہ لوگ اپنے آپ کو عامل سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ عامل نہیں ہوتے، بلکہ تھوڑے سے دم جان لینے سے اور تھوڑا سا کسی معاملے کے اندر آگاہی رکھنے سے انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھی میں اس فیلڈ کو کما حق سمجھتا ہوں اور تمام کے تمام معاملات کے اوپر میرے کو مکمل دسترس حاصل ہے۔ لیکن ان لوگوں کا دعویٰ اپنے نظام میں یہی ہوتا ہے اور یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں اور ہمارے ماں سوا جو ہے وہ تو کوئی کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی اس فیلڈ کے اندر جتنا ہمارے کو مہارت حاصل ہے کوئی تو ہمارے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں حیران ہوا ایک مرتبہ ایک جگہ پہ میں نے ایسے واقعہ سنا کہ کوئی صاحب کہنے لگے کہ بھئی ان سا کسی عامل کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہوگا اور اس نے اپنی تعریفوں کے ذریعے سے یا کچھ کرتب دکھلا کر کے ان کو اپنا جو ہے معتقد بنا لیا۔ تو وہ کہنے لگے دنیا نے پاکستان نا دنیا کا جو سب سے بڑا عامل ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، دنیا کا سب سے بڑا عامل وہ ہمارے پاس ہے۔ اب حقیقت حال کیا ہے، اسی آدمی سے پھر انہوں نے استفادہ کیا اور استفادہ کرنے کے بعد ان کی حالت زار یہ ہے کہ بھئی وہ خود بھی ہر جگہ کے اوپر جادو اور جنات کو کھوج لیتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر چند واقعات ان کی جہالت کے اوپر ان عاملین کی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری عوام سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ کسی مسئلے سے دوچار ہو کر کے کسی عامل کے پاس آپ جاتے ہیں تو چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ آدمی جاہل نہیں ہے بلکہ ایک عالم ہے، اور عالم بھی نام کا نہیں بلکہ معتبر عالم ہو۔ نمبر 2، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ فن عملیات میں بھی وہ طاق ہو، اور فن عملیات میں طاق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ چند ایسے علوم ہیں جن کے اوپر کامل دسترس اور آگاہی رکھنے والے کو ہی ہم عامل سمجھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا علم الاعداد ہے کہ اسے علم الاعداد کے بارے میں مکمل آگاہی ہو، اسی کے ذریعے سے وہ نقش بنانے کے اوپر قادر ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اسے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ نقش آ رہا ہے یہ نقش جو ہے کس چیز کا ہے اور کس کام کے لیے اسے لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ نقش عددی ہو، نقش حرفی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، وہ فوراً جو ہے اس کی دیکھ کر کے اس کے وجہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے مرتب کرنے کی وجہ کیا ہے اور کیوں لکھا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ یہ پہچان پاتا ہے کہ یہ جو تعویذ ہمارے پاس لایا گیا ہے یہ تعویذ آیا
شیطان سے معاونت طلب کرتے ہوئے لکھا گیا جسے سحر کہا جاتا ہے، یعنی یہ جادو کے اوپر مشتمل ہے یا نوری علوم کے اوپر مشتمل ہے، قرآن کی آیات کے اعداد نکال کر کے انہیں تحریر کیا گیا ہے یا انہیں یہ ایک نقش کی صورت کے اندر ڈھالا گیا ہے۔ یہ اسی صورت میں انسان سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی عالم جس وقت کے فن عملیات کے اندر آگاہی کے اندر اس کی اتنی زیادہ دسترس ہو کہ علم العادات کو وہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہو، فہم فلکیات ہو، فلکیات کا بھی ادراک ہو، فلکیات کا جو علم ہے اس کے بارے میں بھی مکمل اسے آگاہی حاصل ہو، یہ وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کے بعد پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی یہ آدمی عملیات کو کس قدر جانتا ہے اور کتنا یہ عملیات کو جاننے کے بعد یہ عمل کرنے کے اوپر قادر ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ انسان از خود کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے بہت آسان سی مثال ہے، حالانکہ فن عملیات کے اندر جو میں نے کہا کہ علم العادات کو جاننا یہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ کس کے لیے، عامل کے لیے، تو اس کے لیے بہت آسان سا ہے کہ بھئی اس سے جاتے یہ کہیں کہ بھئی ہمارے کو جو ہے نا ہمارے نام کے اعداد نکال کے دے دیں، یا ہمارے نام کا جو اس میں اعظم نکلتا ہے وہی ہمارے کو بتا دیں، تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ آدمی کتنا طاق ہے، آپ کے نام کے اعداد وہ نکال پاتا ہے یا نہیں پاتا۔ اگر وہ آپ کے نام کے اعداد نکال پاتا ہے تو سمجھ لیں کہ فن علم العادات کے ساتھ اس سے کچھ نہ کچھ آگاہی اور شدبد ہے، اور جب وہ ہوگی تو پھر اس کے اوپر مزید کیا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ چلو اتنا بس یہ جانتا ہے تو آگے بھی تھوڑا بہت یہ سمجھ رہا ہوگا، اب اس کی بات کسی قدر جو ہے وہ معتبر مانی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ عاملین کا حال یہ ہے، ایک عجیب واقعہ میرے کو یاد آتا ہے، دو واقعات تو بہت سارے ایسے بڑے پڑے ہیں لیکن یہاں پہ ایک دو کے اوپر میں اکتفا کروں گا۔ ایک شخص کسی دور میں میرے پاس آئے جو آج جو ہے وہ عامل بن کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت پتہ نہیں وہ سیکھ رہے تھے یا سیکھ چکے تھے، بات بہت پرانا وقت ہے، وہ گزر چکے ہیں اس بات کو، لیکن وہ ایک مرتبہ میرے پاس آئے، مغرب کے بعد میری بیٹھک ہوتی ہے جس میں میرے پاس لوگ آتے ہیں اور مسائل کو ذکر کرتے ہیں، اسی استعمال میں وہ بھی آئے، تو ان کے ساتھ 2 عدد تعویذ تھے، وہ تعویذ انہوں نے میرے کو دکھلائے کہ بولا کہ اس وقت میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ آدمی بھی جو ہے عامل ہونے کا دعوے دار ہے، تو بہرحال وہ میرے پاس آئے، میرے کو دکھائے، کہنے لگے کہ مولانا یہ بتائیں یہ کس چیز کے نقشے ہیں، کس چیز کے تعویذ ہیں، تو میں نے ان کو جس کو کھول کے دیکھا تو اس میں میرے کو کوئی ایسی نقصان دہ مضرت والی چیز سامنے نہیں آئی۔ اب میں واقعہ بہت پرانا ہے، میرے کو اب یہ تو صحیح سے یاد نہیں ہے کہ بھئی وہ کس مقصد سے لکھے گئے تھے، لیکن یہ کہ مضرت اور نقصان دینے کے لیے وہ نہیں تھے، لب لباب یہ ہے بات کا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ تو فائدے کے لیے لکھے گئے ہیں، کسی کے نقصان دہ تو نہیں ہے، تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ آپ ذرا صحیح سے دیکھ لیں، یہ تو ہمارے گھر کی چھت سے ہمارے کو ملے ہیں، اور جب سے ملے ہیں تو میری طبیعت ایسی ہو گئی، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک جیسے لوگ وہمی ہو جاتے ہیں نفسیاتی، کوئی تعویذ ہاتھ میں آ گیا تو لے کر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ایسی چیز تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو یہ آپ اس کے اوپر صحیح سے سوچو، میں کل پھر آؤں گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، کل میرا بیان تو نہیں بدل جائے گا، جو چیز اس میں ہے میں وہی بیان کروں گا۔ تو وہ اگلے دن پھر میرے پاس آ گئے اور آ کے انہوں نے پھر وہی مطالبہ کیا کہ بھئی آپ میرے کو بتائیں یہ کیا چیز ہے۔ تو میں نے بولا کہ میں تو آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ تو خیر وہ میرے سے مایوس ہو کر، کیونکہ میں نے اس کے مائنڈ کے حساب سے بات نہیں کی جیسا اس کا مائنڈ تھا، تو مایوس ہو کر کے میرے سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد وہیں پہ عملیات کے حوالے سے ہمارے ایک شاگرد ہی ہیں، ہمارے علاقے کے اندر رہتے ہیں، تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو میری ان کے راستے میں دعا سلام ہوئی۔ میں نے بولا کہ کدھر کو چلے، تو انہوں نے کہا کہ ادھر ایک آدمی ہے، اس نے جو ہے وہ ایسے کسی کے اوپر دعویٰ کر دیا تھا کہ اس نے میرے اوپر جو ہے تعویذات کروائے ہیں، تو وہ جس کے اوپر دعویٰ کیا تھا اس آدمی نے اس کے اوپر آ کر کے بیٹھ کر کے بٹھا کر کے 4 بندوں کو اس مسئلے کو اٹھایا کہ اس سے میرے اوپر یہ تہمت لگائی ہے، اس کو وہ لوگ ثابت کرے۔ وہ ثابت بدبخت کیا کرتا؟ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نقصان دہ چیز ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اگر ہوتے ہوئے تو تب بھی وہ یہ ثابت تو نہیں کر سکتا تھا یار اس آدمی نے کی ہے، تو لہٰذا وہ الزام محض ہی ثابت ہوا۔ تو نتیجتاً بولا کہ بھئی اب اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے کوئی جرمانہ رکھا ہے کہ بھئی وہ 2 بکریاں وغیرہ جو ہے ذبح کر دی تھی۔ بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے، بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہے عامل،
لیکن اس کو یہ نہیں پتہ یہ جو نقش میں اٹھا کر کے کسی کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم العادات سے اس کی آگاہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو یہاں پہ میں بیان کرنا چاہوں گا اسی سلسلے کا، وہ واقعہ ایسا ہے کہ بھئی کسی ایک نام نہاد عامل کو ایک نقش ملا جو کہ ایک کتاب ہے عملیات کی مشہور ترین کتاب ہے، آسان عملیات و تعویذات کے نام سے، مولانا اعجاز احمد سنگیانوی کی لکھی گئی کتاب ہے. اس کی 3 جلد کے اندر بھی موجود ہے وہ. تو وہ نقش جو ہے بنیادی طور پہ ایسا ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ بھئی آپ اس کی نیند وغیرہ خراب کرنا چاہیں، بند کرنا چاہیں ذہنی طور پر ڈسٹرب کرنے کے لیے، تو اس کے لیے وہ لکھا جاتا ہے تعویذ. اب وہ کہاں پر جائز ہے کہاں جائز نہیں ہے، کہ اگر کوئی نہ کوئی جگہ تو ہے جہاں پہ وہ جائز ہے، کہیں نہ کہیں پہ تو جائز ہے نا. اگر جائز نہ ہو تو پھر تو کتابوں کے اندر اس قسم کے اعمال مذکور ہی نہ ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی صورت ایسی ہوتی ہے جہاں پہ اس کی جائز ہوتی ہے، جواز کی ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں پہ صورتحال پیش آئی کہ ان کے ہاتھ میں کسی عامل کا وہ تعویذ لکھا ہوا آ گیا، تو جس کو انہوں نے لوگوں کے اندر بطور ثبوت پیش کرنا شروع کیا، دیکھو جی وہ جو فلانا عامل میں بنایا وہ تو جادوگر ہے، یہ جادو کر رہا ہے، یہ جادو کر رہا ہے. اب وہ کیا تھا، وہ حرفی نقش تھا اور اس کے نیچے صرف یہ لکھا ہوا تھا جو اس کو مولانا کو خود سمجھ میں آ گیا اس عامل صاحب کو کہ بھئی فلاں ابن فلاں کی جو ہے وہ نیند بند ہو جائے. یہ لکھا ہوا دیکھو جی، یہ نیچے لکھا ہوا ہے اس کے. تو اللہ کے بندے اس کو تم جادو کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہو؟ اگر یہ جادو ہے تو اسلامی جو تعویذات کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر یہ مذکور کیوں ہیں؟ پہلے سوال تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب رہ جاتی ہے بات مضرت کی کہ بھئی یہ کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے ہے، تو یہ تعریف ہمارے یہاں نہیں ہے جادو کی کہ کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے ہو تو اسے جادو کہا جاتا ہے. نہیں، سحر تو وہ ہے ہمارے ہاں جو کہ شیطان کی مدد سے، شیطان کی عبادت کر کے، شیطان کی اطاعت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے اور اس کو خوش کرنے کے لیے شاعر اسلام کی توہین کر کے، نعوذ باللہ قرآن کریم کی توہین کر کے یا انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توہین کی جائے اور شیطان کو خوش کر کے اس کی مدد سے جو کام سر انجام دیے جائے، جادو تو ہم اس کو کہتے ہیں. اب یہ جادو تھوڑی ہے کہ بھئی کسی کو مضرت کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم بولو کہ بھئی یہ جادو کر دیا، وہ فلانا جو ہے دیکھو جادو کر رہا ہے ہمارے اوپر، یا فلانے نے فلانے کے اوپر کیا ہوا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنے جاہل ہیں کہ ان بدبختوں کو یہ بھی نہیں پتہ جس چیز کو جادو سے تعبیر کر رہے ہیں وہ چیز جادو ہے ہی نہیں. اب جو لوگ خود اس کیٹیگری کے عامل ہوں، جو عملیات کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کو یہ بھی نہ پتہ چل رہا ہو یہ جو تعویذ یا نقش ہمارے پاس آیا ہے یہ ہے کیا چیز، وہ کیسے عامل ہونے کے دعویٰ دار ہیں؟ اور کون آدمی ہے بے وقوف جو ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے علاج معالجہ تجویز کرتا ہے یا ان سے تشخیص کرواتا ہے؟ بے وقوف ہی ہوگا کوئی جو ان کے پاس جائے گا. وہ بے وقوف ہوگا جو ان لوگوں کی باتوں کے اوپر یقین کرے گا کہ جن کی جہالت کا یہ عالم ہے، کہ جن کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو نقش ذکر کیا گیا ہے، مذکور ہوا ہے، یہ کیا ہے، آیا جادو کی قبیل میں سے یا قرآنی علوم کے قبیل میں سے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو نقش لیا گیا ہے اس میں رحمان سے استعانت طلب کی گئی ہے، یہ شیطان سے مدد طلب کی گئی ہے. یہ اس چیز سے بھی نابلد ہیں، اس سے بھی ناواقف ہیں، اور دعوے ان کے ہیں کہ بھئی ہم عامل ہیں اور تعیین کر رہے ہیں لوگوں کی کہ بھئی اس نے جادو کیا ہے اور اس سے جنات کیا ہے. اور ویسے ہی عوام بھی ہیں، باوجود ہے کہ ان کی جہالت بیان تو ہو گئی ہے، ان کے بالکل واضح طور پہ اس کے ثبوتوں کے ڈھیر لگ گیا کہ جاہل ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن اس کے باوجود ان کی کہی گئی باتوں کو دلیل بنا کر کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ خود بھی گمراہ ہیں ایسے لوگ در حقیقت اپنی جہالت کی وجہ سے، اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی باتوں کو درست تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے گمراہ ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے راہ گم کرتے ہیں جس طریقے سے یہ لوگ خود راہ گم کرتے ہیں. عملیات کو یہ کھیل تو نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ بھئی ہمارے کو فوراً پتہ چل جائے گا بھئی یہ نقش کس چیز کا ہے. آپ نے 2-4 دن جو ہے وہ 2-4 راتوں کو اگر آپ نے جاگ کر کے اگر کوئی عبادت کر لی ہے تو وہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ عملیات کے اندر طاق ہو گیا. اس کے لیے آپ کو ان علوم کے اوپر مہارت چاہیے جس کے الف پہ بھی آپ واقف نہیں ہیں، ابجد سے بھی اس کے نہیں واقف ہیں، اور آپ دعویٰ لے کر کے بیٹھے ہیں عامل ہونے کا اور آپ لوگوں کو علاج معالجہ تجویز کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی تعیین کر رہے ہیں یہ جادو ہے اور یہ جنات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ
ان کے میں اسباب بیان کر رہا ہوں ان 2 نمبر لوگوں کے، یا تو یہ خود مریض ہیں شیزوفرینیا کے، یا پھر یہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے، پہلے نمبر پہ یا تو یہ ذہنی مرض میں مبتلا ہے، نمبر 2 اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پھر یہ جہالت ہے ان کی، جاہل ہونے کی بنیاد کے اوپر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، نمبر 3 اگر یہ دونوں چیزوں بھی اپنی جگہ پہ چھوڑ دی جائے، جاہل ہونا اور یہ اس قسم کی باتیں، تو پھر اس کے ماں سوا اور کوئی بات سامنے نہیں آتی کہ یہ لوگ کسی شخص کی دشمنی کے اندر مبتلا ہو کر کے کیا کر رہے ہیں، اس آدمی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نمبر 4 یہ عوام کو بیجا خوف میں مبتلا کر کے جادو اور جنات کے ان سے مال اینٹھنا چاہتے ہیں، اور ان کے علاج معالجے کے نام کے اوپر یہ ان کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر یہ اس قسم کے الٹے سیدھے دعوے لوگوں کے بیچ میں یہ رکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے جادو ہے، یہ جنات ہے، اگر کوئی بھی تعویذ ان کے پاس رہ جاؤ، کوئی بھی تعویذ کو وہ اچھا کہتے ہی نہیں ہے ہر چیز کے اندر۔ بلکہ ایک واقعہ اور میرے سامنے ایسے ہی آیا تھا بڑی عجیب نوعیت کا، کیا بندہ بیان کرے، واقعات تو بھرے پڑے ہیں، آج کی بات تو نہیں ہے، 22 سال کا نچوڑ ہے میرے پاس، ایسے عجیب واقعات آتے ہیں ان لوگوں کے متعلق۔ ایک شخص آیا میرے پاس، واقعہ کافی پرانا ہے، تقریباً 16-17 سال گزر چکے ہیں اس پہ، تو وہ ایک تعویذ میرے پاس لے کر کے آیا۔ وہ تعویذ بنا ہوا تھا سورہ اخلاص کا، 9 والا جو تعویذ ہوتا ہے وہ بنا ہوا تھا، صحیح حرفی تعویذ تھا اس کا۔ تو اب وہ میرے پاس لے کر آئے، کہا کہ کیا ہے، میں نے بولا یہ تو کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ تو لوگ دیتے ہیں خیر و برکت کے لیے دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنے پریشانیاں ہیں یعنی حصول مقاصد، اس کے لیے عام طور پہ یہ تعویذ دیا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا یار میں تو ایک عامل کے پاس گیا تھا، اس نے بولا یہ جادو ہے، میں نے بولا وہ کیسے اس نے جادو کہا، یہ تو سورہ اخلاص لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بولا دیکھو نا اس نے اس کو توڑ کر کے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے اس کو پورا صحیح سے نہیں لکھا، اس کو اس سے توڑ کر کے لکھا ہے۔ میں نے بولا اللہ کے بندے، اس نے اس کو توڑ کر کے تو لکھا ہے، لیکن یہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو بصیرت کی ضرورت ہے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے اس نے کس ترتیب سے لکھا ہے جو صورت پوری ہو رہی ہے۔ وہ صورت مکمل ہوتی ہے لیکن وہ اس کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے، اس طریقے سے ایسے لکھی جاتی ہے، پھر ایسے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ترتیب سے وہ پوری صورت ہوتی ہے، ایسے پڑھیں گے تب بھی وہ پوری صورت پڑھی جائے گی، ایسے پڑھی جائے گی تب بھی وہ پوری صورت آتی ہے، تو وہ اس ترتیب کے اوپر اس کا نقش لکھا جاتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ بھئی یہ ایسے توڑ کر کے لکھا ہے، لہٰذا یہ بھی چاہتے ہیں۔ میں نے بولا یار ان کی عقل کے اوپر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، یہ کیسے لوگ بیٹھے میں، حالانکہ وہی نقش آپ کے جتنے اکابر بزرگوں کے نام لوگ ہیں، دیوبندی مکتب فکر کے یا بریلوی مکتب فکر کے، ان کی کتابوں کے اندر عام طور پہ وہ تعویذ مل جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ بھی یہ جادو ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ان کی جہالت، محض اپنی جہالت کی وجہ سے یہ ہر اچھے تعویذ کو بھی اس کو کیا کرتے ہیں، برا بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں، یہ تو برائی کے لیے لکھا گیا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے صرف ان سے پتہ ان کو ہے کہ یہ چیز غلط نہیں ہے، لیکن صرف ان کو ڈرانا مقصد ہے اور دنیا کے فوائد ان سے اٹھانے کے لیے جھوٹ بول کر کے لے رہا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ لوگ قابل مذمت ہیں، یا تو یہ نفسیاتی مریض ہیں، یا لوگوں کو ڈرا کر کے ان سے پیسے کمانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ لوگ جاہل ہیں۔ اگر جاہل ہیں تو پھر عامل ہونے کا دعویٰ نہ کریں، اصل بات تو یہ ہے نا، آپ بول رہے ابھی میرے کو نہیں پتہ یار، میں نہیں جانتا، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، نہیں میرے کو سمجھ میں آتا، نقوش میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، آپ کھل کر کے کہیں، لیکن نہیں، یہ نہیں کہتے، یہ فوراً اس کے اندر تعین کرتا ہے بھئی یہ جو جادو ہے۔ تو یہ لوگ ہر اعتبار سے قابل مذمت ٹھہرتے ہیں، یا تو یہ نفسیاتی مریض ہیں تو بھی قابل تعریف نہیں ہیں، یا لوگوں کو ڈرا کر کے جھوٹ بول کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بھی قابل مذمت ہیں، یا یہ لوگ جاہل ہیں تو تب بھی قابل مذمت ہیں کہ جب آپ کو نہیں پتہ ایک چیز کے متعلق آپ نہیں جانتے تو آپ اس کو جاننے کے دعوے دار کیوں ہیں، عوام کے اندر آپ اپنے آپ کو ایسا بنا کر کے کیوں پیش کرتے ہیں کہ بھی میرے سے بڑا تو عامل کوئی نہیں۔ تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے کہ جن لوگوں کے پاس یہ جا کر کے اپنے گھروں کے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اپنے خاندانوں کا شیرازہ انہوں نے بکھیر دیا ان لوگوں کے پاس جا کر کے، ان کو چاہیے کہ پہلے ان لوگوں کی حقیقت کو پرکھ لیں، پہلے جان تو لیں یہ بدبخت پانی میں کھڑے ہوئے ہیں یا یہ دودھ کے اندر کھڑے ہوئے، پتہ تو چلے کہ ان کی بیس ہے کیا چیز، کہ یہ ہے کس نوعیت کے عامل ہیں، یہ اس قابل ہیں بھی ان کی بات کا اعتبار کیا جائے یا جاہل مطلق ہے، یہ اس قابل ہیں بھی ان کی بات کا اعتبار کیا جائے نفسیاتی محض ہے، یہ اس قابل ہیں بھی ان کی بات کا اعتبار کیا جائے یا محض تمہارے کو ڈراوا دے کر کے یہ دنیا کے مقاصد تمہارے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں جو
ایک سلسلہ میں نے چلایا ہوا ہے جس میں اس قسم کے لوگوں کی علامات، ان کی نشانیاں، ان کے قصص، ان کے واقعات، ان کی حکایتیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ میں تفریح تباہ کے لیے نہیں کرتا ہوں، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر کسی ضرورت کے لیے ہمیں کسی آدمی کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئی جائے تو وہ بندے کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے جس کے پاس ہم جائیں۔ ہر بڑی ٹوپی والے کے پاس، سفید داڑھی والے کے پاس بندہ جا کر کے بیٹھ جائے، بھلے وہ دونوں ہاتھوں سے آپ کو لوٹ رہا ہو، بھلے وہ آپ کے اندر اختلاف انتشار پیدا کر دے، بھلے وہ آپ کو دین اور دنیا دونوں کو برباد کر دے۔ یہ کیا چیز ہے جب آپ کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے فلاں جادوگر ہے، فلانے نے جادو کیا، فلانے نے کروایا، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ آپ اس کے ایمان کی نفی کرتے ہیں، آپ اس کے کافر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ جادو اور اسلام دونوں ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس کے کفر کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ مہر لگا رہے ہیں، اور کتنے گناہوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں لوگ، کتنے گناہوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ جب وہ کیا دیتا ہے کہ بھی اس نے جادو کیا، اس سے جنات، اس سے جادو کر دیا، اس سے یہ کر دیا، اس سے وہ کر دیا، تو سننے والا ایک تو پہلے تو یہ اس سے بدگمان کو ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، دلیل ہے نہیں لیکن بس بدگمانی، کیونکہ اس بدبخت نے کہہ دیا کہ اس نے کیا تو یہ بدگمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ولا تجسسوا، پھر اس کی ٹو کے اندر یہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو منع کر رہا ہے کہ ٹو میں مت لگو، لیکن یہ لگ جاتے ہیں کہ یار اس سے ہمارے ساتھ بھی کیا تھا، اب دیکھو تو یہ کدھر کو جا رہا ہے، کن راستوں کے اوپر چل رہا ہے، اس کے پیچھے لگنا شروع کر دیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض بات کی غیبت نہ کرے، جا کے دوسرے کو کہتے ہیں اچھا وہ جو فلانا ہے نا یار اس نے ہمارے ساتھ ایسا، غیبت بھی کر رہے ہیں، بدگمانی بھی کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ بدگمانی بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ٹو کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ تو یہ تمام گناہوں کا مجموعہ جو معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر بہت بڑا کردار ان بدبخت لوگوں کا ہے، جو اپنے حلیہ کی وجہ سے، جو اپنے حلیہ کا واسطہ دیتے ہیں لوگوں کے، یار ہمارے کو دیکھو ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہی کر رہے ہیں۔ بدبخت سب سے بڑے جرم تو تم لوگ کر رہے ہو، لوگوں کے درمیان میں افتراق اور انتشار تم لوگ پیدا کرتے ہو، جھوٹ بول کر کے، سفید داڑھی کے اوپر جھوٹ بھی بولتے ہو، اور دعویٰ ایسا رکھتے ہو جس کے اوپر کوئی دلیل بھی تمہارے پاس نہ ہو، جھوٹے بھی، کذاب بھی، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بہتان تراشی کرنے والا بھی، ایسے الزام لگانے والے جس کے اندر ان کے پاس ثبوت کوئی بھی نہیں، پھر معاشرے کے اندر توڑ پیدا کرنے کے مجرم بھی ہے، اتنے سارے گناہوں کے مجرم، اور حلیہ آپ جو ہے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا حلیہ تو ایسا ہے، ہم لوگ تو ایسے نہیں کر سکتے۔ تو بھئی اگر آپ کے حلیہ کو ہم دیکھیں، اگر حلیہ آپ کا ظاہری دین کے مطابق ہے نا، جس دین کے مطابق آپ اپنا حلیہ بنا کر کے کہتے ہو ہماری بات قابل اعتبار ہے، وہی دین ہمارے کو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہر ارے غیرے کی بات آپ نہ مانیں۔ جو اب بھی بندہ کسی کے اوپر تہمت رکھتا ہے تو اسے چاہیے وہ اس تہمت کے اوپر دلیل پیش کرے، اور عوام کو بھی چاہیے جائے آئندہ کسی عامل کے پاس جائے اور وہ کسی آدمی کا نام لے کہ بھئی اس نے فلانے نے تمہارے اوپر کیا ہے نا، تو آپ فوری طور پہ اس سے ثبوت کو طلب کریں، بولے کہ بھئی آپ دعویٰ رکھ رہے ہیں، آپ ہمارے اس کے درمیان میں بدگمانی پیدا کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ ہمارے کو ثبوت دے دیں اس چیز کے۔ اگر آپ ثبوت دے سکتے ہیں تو دعویٰ رکھیں، نہیں ثبوت دے سکتے تو اس قسم کی غلط بات ہمارے سامنے نہ کریں دوبارہ۔ اگر عوام کی اصلاح اس نہج کے اوپر ہو جائے نا، خدا کی قسم ان 2 نمبر لوگوں کی دکانیں ہی بند ہو جائیں۔ مسئلہ یہ کمزوری عوام سے شروع ہوتی ہے، پہلے تو وہ دیکھتے ہی نہیں یہ بدبخت اس قابل ہیں بھی ان کے پاس جائے یا نہیں جائے، پھر جب ان کی 2 نمبری، ان کی بدکاری، یہ بدکاری ہے اور کیا ہے، ان کی 2 نمبری، ان کا جھوٹ، ان کا فسق، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی سانپ گزر گیا اسی لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں، نہیں کہ ہمارے کو عامل نے کہا تھا۔ لعنت ہے اس عامل کے اوپر بھی، اور اس عامل کے ماننے والوں کے اوپر بھی، اور اس کے پیروکاروں کے اوپر بھی۔ میں یہ جو باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، انسان، میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا، میں لوگوں کی دردناک کہانیاں سنتا ہوں، کس طریقے سے خاندانوں کے انہوں نے شرازے بکھیرے میں، کس طریقے سے افراد جوڑ جن لوگوں کے اندر تھا، یہ بچپن سے دوست تھے، کاروباری تعلق قائم ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اس نے تو تیرا کاروبار ہینٹنے کے لیے تمہارے اوپر کر دیا، اور ایک بچپن کا تعلق انہوں نے توڑ دیا، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دی ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے دل کوڑتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ بھئی ان کے شکلیں لوگوں کے سامنے لائی جائیں، ان کی شکلیں سامنے لائی جائے کہ ان کی طرف ایسے اشارہ کر کے بولا جائے یہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے حرکتیں کی ہیں۔ لیکن بہرحال اگر وہی والا کام ہم بھی کریں تو ہمارے میں ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟
ہم نام تو نہیں لیتے لیکن عوام کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اس کو دیکھ کر کے آپ سمجھ جائیں، ان چیزوں کو دیکھ کر کے آپ ہوشیار ہو جائیں جس کے پاس آپ جا رہے ہیں کہ وہ بدبخت آپ کو سیدھے راستے کے اوپر گامزن کر رہا ہے یا آپ کو غلط راہ کا راہی بنا رہا ہے، غلط راہ کا راہ گزر بناتے ہیں آپ کو۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو بھی ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد آگے عوام کو سمجھانے کی اور اس کے اوپر خود بھی عمل کرنے کی اور لوگوں کو عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔